بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک خوشگوار صبح تھی جس میں تیز ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بہت زیادہ برف گر رہی تھی۔ کھلی ہوا میں باہر آنا کوئی آسان نہیں تھا، پھر بھی لوگ اپنے کام کی طرف بھاگ رہے تھے اور طالب علم ان کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کتابیں لیے جلدی سے اپنے اسکول کی طرف جا رہے تھے۔ ایران کے شہر ہمدان کی ایک مسجد میں مذہبی طلباء ایک مجلس میں شرکت کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ صبح کی جماعت اسلامی تعلیمات کا ایک اہم مکتب تھا اور استاد بھی ایک بہت بڑا عالم تھا۔ ان کی تقریریں واقعی بہت فکر انگیز تھیں اور اسی طرح ان کے شاگرد بھی کافی ذہین تھے۔ استاد کوئی اور نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور عظیم فارسی مفکر اور فلسفی ابن سینا تھے۔ سائنس کے مختلف موضوعات پر ان کے مکتب اور تحریریں تھیں۔ طالب علم ان کی گہری فلسفانہ سوچ کی تعریف کرتے تھے۔ وہ ان کی جماعت میں بیٹھ کر ان سے متاثر کن مکتب سیکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اس سرد صبح میں جب استاد عظیم تشریف لائے تو طلباء جو ان کے انتظار میں بیٹھے تھے انہوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ ان طالب علموں میں سے ایک طلباء جو بہت پرجوش تھا، جس کا نام بہمن یار تھا، وہ عظیم استاد ابن سینا کے بہت قریب اور منسلک تھا اور بہترین طالب علموں میں سے ایک تھا۔ وہ جب بھی اپنے استاد سے مکتب پڑھتا تو ان کے گہرے فلسفے اور علم سے بہت زیادہ متاثر ہوتا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے ہم جماعت ساتھی سے کہا، مجھے تعجب ہے کہ ہمارے استاد ابن سینا اپنی اعلیٰ ترین شخصیت کے باوجود نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اتفاق سے ابن سینا ایک تندور والے کے پاس کھڑے تھے کہ ان کی توجہ اس بہت ہوشیار نوجوان لڑکے کی طرف راغب ہوئی جو بہت ذہانت کے آثار دکھا رہا تھا۔ لڑکے نے تندور والے سے کہا کہ میری ماں تھوڑی سی آگ کی درخواست کر رہی ہے۔ تندور والے نے جواب دیا، کیا تم آگ اٹھانے کے لیے کوئی برتن لائے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے لے کر جانا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر پہلے کچھ راکھ رکھ دیں اور پھر اس کے اوپر کوئلہ رکھ دیں۔ تندور والے نے ایسے ہی کیا۔ وہ لڑکا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اپنے گھر لے گیا۔ ابن سینا اس لڑکے کی ذہانت اور ہمت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسے اپنی ذاتی دیکھ بھال کے تحت خصوصی تربیت اور تعلیم کے لیے تجویز پیش کی تو لڑکے کے والدین نے رضامندی کا اظہار کیا اور لڑکے کو اس کی پوری دیکھ بھال کے لیے آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح بہمن یار اپنے استاد عظمیٰ کی زیر نگرانی انہی کے گھر میں ان کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتے۔ لڑکا انتہائی ذہین ہونے کی وجہ سے بہترین علم حاصل کرتا رہا۔ سال گزرتے گئے اور بہمن یار نہ صرف عمر میں بلکہ علم و تربیت میں بھی پروان چڑھتا رہا۔ فاضل استاد کو بھی اپنے اس سب سے قابل طالب علم پر بہت فخر تھا۔ یہ سردیوں کی ایک سرد ترین راتوں میں تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور برف گر رہی تھی۔ ابن سینا اور بہمن یار دونوں ایک کمرے میں گرم موٹے کمبلوں کے نیچے سو رہے تھے۔ کمرے میں روشنی پہلے ہی بجھ چکی تھی لیکن طالب علم اب بھی کچھ پیچیدہ سوالات پوچھ رہا تھا۔ استاد اپنے معمول کے مطابق متاثر کن انداز میں جواب دے رہے تھے۔ استاد کے علم اور گہرے فلسفے سے متاثر ہو کر اس نے پھر یہ تجویز پیش کی کہ اے میرے فاضل استاد، علم کی اس اعلیٰ مقام کے ساتھ جس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، تمام علوم کے ماہر ہیں، آپ اپنے نبی ہونے کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ میرے محترم، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی علم میں پچھلے نبیوں کی طرح بہتر ہیں اور آج آپ کا مقام دنیا میں بے مثال ہے؟ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں؟ کوئی بھی آپ پر تنقید کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کی بیعت حاصل کروں گا اور پورے ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت کروں گا۔ چونکہ بہمن یار ابھی جوان اور نابالغ تھا اس لیے اپنے استاد کے سامنے اس کی یہ تجویز کافی جذباتی تھی، لیکن ابن سینا مسکرائے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گہری نیند میں چلے گئے۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور اچانک ابن سینا بیدار ہوئے۔ اتفاق سے وہ بہت پیاسا تھا اور کمرے میں پانی کا برتن خالی تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے طالب علم کو باہر جانے کے لیے جگائے اور اسے تھوڑا سا پانی لا دے۔ استاد نے آواز دی، بہمن یار، اے میرے بیٹے بہمن یار، برائے مہربانی اٹھو اور مجھے پینے کو پانی لا دو۔ بہمن یار نے پوچھا،
کیا کمرے میں موجود برتن میں پانی نہیں ہے؟ ابن سینا نے جواب دیا کہ نہیں۔ بہمنیار نے سر اٹھایا اور باہر شدید برف باری دیکھی۔ تیز ٹھنڈی ہوا کی سنسنی خیز آواز سنی تو اسے باہر جانے سے ہی گھبراہٹ ہوئی۔ ایک بار پھر ابن سینا نے کہا، اے بہمنیار، تاخیر کیوں؟ میرے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ، میں بہت پیاسا ہوں۔ بہمنیار نے کمرے کے باہر سرد موسم کا سامنا کرنے کے لیے گرم کمبل سے باہر آنے کی ہمت نہیں کی، بلکہ اپنے استاد کے سامنے گھٹیا بہانے پیش کرتا رہا کہ اے میرے محترم استاد، آپ کے لیے پانی پینا نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ ابھی ابھی گرم موٹے کمبل سے باہر نکلے ہیں۔ اب صبح ہونے ہی والی ہے، بہتر ہے کہ آپ سو جائیں۔ ابن سینا نے دوبارہ کہا کہ میرے بیٹے، میرے لیے پانی لے آؤ، میں بہت پیاسا ہوں۔ میں خود ایک طبی ماہر ہوں اور تم سے بہتر جانتا ہوں کہ کیا میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے جواب میں بہمنیار نے ایک بار پھر بہانے پیش کیے کہ اگر میں اس شدید سرد موسم میں باہر جاؤں گا تو میں سردی میں مبتلا ہو جاؤں گا اور بیمار پڑ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس سو گیا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، باہر ابھی بھی اندھیرا تھا۔ اچانک ایک مؤذن کی سریلی آواز سے خاموشی ٹوٹ گئی جو آذان دے رہا تھا۔ استاد اور اس کا طالب علم دونوں خاموشی سے مؤذن کی سریلی آواز سن رہے تھے۔ جب مومن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بولے تو یہ سن کر ابن سینا نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ بہمنیار کی جانب سے بار بار پیش کی جانے والی تجویز کا جواب دیا کہ تم نے مجھے کئی بار نبوت کا دعویٰ کرنے کا مشورہ دیا ہے کہ لوگ مجھ پر پورا یقین رکھیں گے، اور تم ایسا کرنے والے پہلے شخص ہوگے۔ لیکن دیکھو، تم کئی سالوں سے میرے قریبی شاگرد رہے ہو اور برسوں میرے علم سے فیض یاب ہوئے، پھر بھی تم نے باہر نکل کر میری بات ماننا عقل مندی نہ سمجھی۔ اس کی بجائے تم نے ہیلے بہانے پیش کرنے کا انتخاب کیا۔ لیکن اس شخص کے بارے میں سوچو جو اب مینار کے اوپر سے باہر نکل کر نماز کے لیے آذان دے رہا ہے۔ سرد ترین موسم اور آج صبح سویرے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور احترام ہے، جیسا کہ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 سال پہلے ہمیں بتایا۔ مجھ میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ بے شک